بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان، میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورائے صاحب۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تبرک کی شرعی حیثیت، اس کی تعریف اور قوانین کے اعتبار سے یا فطری اعتبار سے تبرک کی کیا حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی اس میں پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ذات کے اعتبار سے کسی کی ذات سے تبرک لینا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کتنی اجازت دیتا ہے ہمارا دین اور ہمارا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس میں کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں۔ آج ہم شیخ صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ذات کے اعتبار سے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں رہنمائی مل سکے۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ تبرک کی اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کا ہمیں احکامات ملے ہیں شریعت کے اندر۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیں، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک تصور دیا تھا کہ تبرک کیا چیز ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تبرک ایک ہے شرعی جائز اور ایک تبرک ہے ناجائز۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے ذات سے تبرک لینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی تھی، جی ہاں، تو کہ وہ جائز ہے۔ تو اور ناجائز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر ہستیوں کے استعمال شدہ چیزوں یا ان کے وجود سے تبرک لینا، یہ شرعاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا یہ ناجائز تبرک میں ہی آئے گا۔ اچھا، جو ذات کے حوالے سے کچھ جائز تبرک کی اور صورتیں ہیں، جیسے مثلاً زمزم ہے پانی۔ اب زمزم کے پانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت قرار دیا، حدیث ہے، نص موجود ہے اس میں۔ ہاں، حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حجر اسود ہے، اس کو چومنا شرعی عمل ہے، تبرکاً شرعی عمل ہے، بالکل شرعاً جائز ہے۔ جائز ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اور کوئی پانی، لوگوں نے آپ نے دیکھا نا کہ جو خاص طور پہ یہ قبر پرست یا پیر پرست ہوتے ہیں، مزاروں انہوں میں نے پانی کوئی ہوتا ہے۔ خاص کچھ چشمے مخصوص کیے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کا چشمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں نے پتھر مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ یہاں فلاں حضرت جو ہے وہ چلہ کاٹا کرتے تھے اور یہ بابرکت پتھر ہے، اس سے برکت لے رہے ہوتے ہیں، اس پتھر سے۔ اسی طرح یہ چشموں سے، چشموں کو پیروں سے منسوب کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں تو سیدنا عمر کا فعل بھی واضح طور پر دلیل بنتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے حجر اسود جو ہے، تم ایک پتھر ہو، نہ تم نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑا اصول ہے ہمارے پاس۔ جی بالکل۔ تو پتھر دنیا میں بہت سے سارے ہیں، ہیں، لیکن برکت کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ حجر اسود سے، کیونکہ اس میں دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکے میں، مدینے میں بہت سارے پتھر ہیں۔ بہت سے پتھر ہیں، لیکن کہیں سے ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس سے تبرک لینے کا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہو گیا ذات سے تبرک لینا۔ اچھا، دوسرا ذات سے یہ ہے کہ کچھ زمانے بھی متبرک ہوتے ہیں جس سے بابرکت ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہم زمانہ بھی وہی بابرکت ہم قرار دیں گے جس میں اور شریعت نے بتایا ہو۔ جس سے شریعت نے بتایا ہے۔ رمضان مبارک ہے، جی، مثال کے طور پہ رمضان ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لیلۃ القدر ہے، 10 ذی الحجہ کے ایام ہے۔ جی، 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں، یہ بابرکت ہیں۔ یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے، یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دی ہیں۔ اب یہ ہو گیا شرعی تبرک۔ اب غیر شرعی تبرک کیا ہوا؟ ہم کسی بھی رات کو خاص کر لیں، جیسے معراج کی رات کو لوگوں نے خاص کر کے اس کو باعث تبرک اس سے لیتے ہیں، اس کے باعث برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے کہ اس رات سے تبرک لینا چاہیے۔ خیرات برکات کے الگ سے سوالات کرنے چاہیے اس کو مخصوص کر کے۔ جی ہاں، پھر اولیاء اللہ یا پیروں کے عرس کے ایام، عرس کی راتیں وہ لوگوں نے مخصوص کر بالکل، دی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ 11ویں کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، اور اس پر جو صدقہ کرنے کا الگ سے ایک ثواب لوگوں نے بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت کا دن ہے یا رات ہے اس کو قرار دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بارے میں تو ہمیں نص نہیں ملتی نا، تو جب نص نہیں ہے تو ہم اس کو باعث برکت نہیں کہہ سکتے، تو وہ ممنوعہ تبرک میں ہی اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے زمانوں کے ساتھ ساتھ جگہیں ہیں، کچھ جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی جگہیں جن کو باعث برکت قرار دیا ہے، جیسے مکہ ہے،
مدینہ ہے، بیت ان کی ایک المقدس خاص ہے، فضیلت بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، بیت المقدس ہے، مساجد ہیں، جی مسجد نبوی ہے، نبوی ہے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں 1000 نماز کا ثواب ہے، مسجد حرام ہے وہاں 1,00,000 کا نماز کا ثواب ہے، عمومی طور پر بھی مساجد بھی اللہ کے گھر جہاں پہ بھی ہو وہ بابرکت جگہ جی ہے، بابرکت ہیں، اب وہی اور چیزیں کسی اور کو دے دینا. بالکل. اور مسجد اقصیٰ ہے، اس میں 500 نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اب مساجد عمومی طور پر بابرکت جگہ ہیں، بابرکت جگہ ٹھیک ہے. یہ کس نے بنائی ہے اللہ رب بابرکت؟ اللہ العالمین. تعالیٰ نے بنائی ہے. اب اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو باعث بابرکت قرار دے دیں، کسی مزار کو، کسی جگہ کو بالکل، جہاں عرس لگتے ہیں، میلے ہاں لگتے عرس ہیں، لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قبروں کو ہم کہہ دیں کہ یہ قبر یہاں سے برکت ملتی ہے، یہاں آپ منتیں مانگیں، یہاں چڑھاوے چڑھائیں. لوگوں نے جو ہے وہ کئی درخت ایسے خاص کیے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جا کے اپنی منتیں مانگتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں، اپنی چیزیں لٹکاتے ہیں، اس سے لوگوں نے برکت تو مانگتے شیخ ہیں. صاحب جانوروں کو بھی باعث تبرک بنا دیے، شبیہ بنا کر کچھ چیزیں بنا کر جانور سے تبرک حاصل کرتے ہیں. بالکل. تو یہ سب غیر شرعی تبرک ہے. اب اس کے حوالے سے جو اب آپ دیکھیں، ابھی واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حنین کے سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں مشرکین کی ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا. انہوں نے ایک درخت مخصوص کیا ہوا تھا، تو وہاں کیا کرتے تھے کہ ینوتون بہا اسلحتہم، وہاں وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے، منتیں ماننے کے لیے، اور مجاور بن کے وہاں بیٹھا کرتے تھے. یعنی کہ اس درخت کو انہوں نے تبرک حاصل کرنے کی جگہ بنا لیا کہ وہاں اپنے اسلحے لٹکا رہے ہیں، کہ یہ عقیدہ رکھتے کہ یہاں اگر اسلحہ لٹکایا جاتا ہے تو دشمن پر ہم فتح پا لیں گے اس کی مدد سے، یا مثال کے طور پہ وہاں مجاور بن کے بیٹھ گئے. تو صحابہ کا جو فرماتے ہیں کہ ہم نئے کچھ صحابہ اس میں مسلمان ہوئے تھے، شریعت کے احکام اس وقت اتنے ان کو پتہ نہیں تھے، تو وہ جب اس مشرکین کے اس درخت کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ یہاں اسلحہ لٹکا رہے ہیں اور وہاں مجاور بن کے بیٹھ رہے ہیں، وہاں سے برکات لے رہے ہیں اور اس کو متبرک سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بھی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ذات انوات ایسا بنا دیں کوئی لٹکانے کے لیے درخت جیسا کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت غصے میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم سابقہ امتوں کی سنتوں پر اور ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ بات کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ایک بچڑے کو دیکھ کر اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے اس قوم کا الہ ہے، بت ہے، ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو برکت کے لیے مخصوص کرنے کو ایک بت پرستی سے تشبیہ دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سابقہ امتوں کی سنتوں کی پیروی کرو گے، جس نقش قدم پر وہ چلے ہیں تم بھی چلو گے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب ان کا مقصد، جو جنہوں نے سوال کیا ان کا مقصد تو اچھا تھا نا. اس سے اہل علم فرماتے ہیں کہ مقصد اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے. ہاں یعنی کہ صرف آپ انسان کہے کہ میرا تو اس سے مقصد تو اچھا ہے، نیت اچھی ہے. ہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ کوفہ کی مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں، وہ پتھروں پر پڑھ رہے ہیں. وہ ایک کہہ رہا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. تو جب ابن مسعود غصے میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ما اردنا الا الخیر، ہمارا تو نیت بہت خیر تھی. تو انہوں نے کہا کم من مرید للخیر، کتنے لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہیں لیکن خیر ان کو نہیں ملتی. خیر کیا ہے؟ شریعت میں خیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خیر ہے، اس کے علاوہ خیر نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ایجاد کیا جائے وہ شر ہے. تو ان کا مقصد اس درخت کو مخصوص کرنے کا بت پرستی نہیں تھا، مقصد اچھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت پرستی سے تشبیہ دی. تو یہ کافی نہیں ہے کہ میرا مقصد تو اچھا ہے بھائی، ضروری یہ ہے کہ کیا وہ عمل شریعت سے ثابت ہے، وہ طریقہ ثابت ہے تو جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا کسی بھی جگہ کو، کسی بھی پتھر کو، کسی بھی قبر کو تبرک کے لیے مخصوص کرنا، وہاں کی مٹی اٹھانا، لے جانا اپنے ساتھ،
یا وہاں کوئی چیز اپنے جسم کو مسح کرنا اور کپڑوں کو لٹکانا اور اس کے بعد اس کو پہننا، یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں یہ غیر شرعی تبرک ہے، اور بسا اوقات یہ انسان کو شرک میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ہیں جو جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ اس سے تبرک لیا جا سکتا ہے، جیسے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ وہ تمام اعمال ہیں جن کو شریعت نے متبرک بنایا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو تبرک ممنوع میں آ جاتے ہیں، جیسے مثلا بدعات ہیں، کسی نے بھی کوئی بھی عمل ایجاد کر لیا، کہا اگر یہ کام کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا، گھر میں برکت آ جائے گی، روزگار ہو جائے گا، یہ شادی یہ ہو اتنی جائے دفعہ پڑھ لو، یہ ایسے کر لو۔ اب کسی بھی عمل کو مخصوص کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا کہ یہ کر لو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ بھی تبرک ممنوع میں آئے گا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ بات کا یہ ہے کہ تبرک دو طرح کا ہے، ایک شرعی تبرک وہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور اس کی دلیل موجود ہے۔ جگہ وہی متبرک ہے جس کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، زمانہ وہی متبرک ہوگا جس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متبرک ٹھہرایا ہے، عمل وہ متبرک ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی جگہ، ایسا زمانہ، ایسا عمل جس کو انسان اپنی طرف سے تلاش کر پھر اس سے برکت لینا شروع کر دے تو وہ تبرک غیر شرعی میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کانسیپٹ میں تھوڑا، اس تصور میں تھوڑا فرق کرنا چاہیے کہ شرعی تبرک کیا ہے اور غیر شرعی تبرک کیا ہے۔ شرعی تبرک کا راستہ اختیار کریں گے تو اس سے واقعی ہمیں خیر بھی حاصل ہوگی، برکت بھی حاصل ہوگی، ہمارا رزق بھی بڑھے گا اور فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اور غیر شرعی تبرک کا راستہ اگر اختیار کریں گے تو اس میں فائدہ تو ویسے ہی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اس میں فائدہ رکھا ہی نہیں ہے، الٹا نقصان ہوگا کیونکہ ہم نے اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے اس سے بدعت اور شرک کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تبرک شرعی کو جاننے اور اسی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر شرعی تبرک سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ شیخ، بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، تبرک شرعی اور غیر شرعی کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اس ٹاپک میں مزید سیر حاصل بحث کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم تبرک کی کچھ ایسے شبہات یا ایسے سوالات، ایسے اشکالات جو لوگوں کی طرف سے آتے ہیں اور لوگ اسے پیش کرتے ہیں بطور تبرک کے، تو اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں، اس میں کیا مشکلات ہیں، اور کس طریقے سے انسان ان شبہات میں داخل ہو کر شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے راستے سے اور حق سے ہٹ جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔